أبا عبد الله يا أبا عبد الله تہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین. درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم. تو شب شہادت بھی ہے اور اسی مناسبت سے آج کی مجلس بسلسلہ شہادت امام ہفتم حضرت موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. ائمہ طاہرین میں انہی کا لقب باب الحوائج ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب کرے. جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام ہے باب المراد. یہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور میں تو تجربہ میرا یہ ہے، مجھے پہلا حج امام نے کرایا اور ایسے شان سے کرایا کہ پھر ہر سال حج ہوتا رہا. 1974 50 برس ہو گئے. نجف میں پڑھ رہا تھا، مالی حالت بالکل صفر، بالکل صفر. 3.5 دینار شہریہ ملتا تھا، 3.5 دینار. آج کل 1000 دینار کی ایک چائے ملتی ہے. تو ہم لوگ مہینہ بھر کے خرچے کے لیے 3.5 دینار ملتا تھا، جس میں آدمی مشکل سے کچھ روٹی اور اس کے ساتھ کوئی چیز کھا سکتا ہے. شوق ہو گیا حج کرنے کا، اور پنجابی میں کہتے ہیں شوق دا مل نہیں. درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم. ہر نے سوچا بھی کیسے حج ہوا، کوئی شوق ہے. بہت سوچا پھر یہی سمجھ میں آیا کہ چلو نجف سے چلیں کاظمین، باب المراد پہ حاضری دیں، باب الحوائج سے کہیں شاید کوئی راستہ نکلے. پہنچ گئے اور وہاں جا کے ان سے بہت ساری درخواست کی کہ بھئی یہ تو حج ایک شوق ہے، مجھے کسی غلط کام کو شوق نہیں ہوا، بس ہو گیا. وسائل بالکل نہیں ہیں، آپ کچھ کیجئے. اور انہوں نے ایسا شاندار کام کیا، اللہ اکبر. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. زیارت کر کے میں نجف آ گیا. حرم سے نکلتے تھے تو ایک بازار بزرگ ہے چھت والا، وہاں پہ چائے کی دکان تھی، چھوٹے سے کیبن جمع چھوٹا سا کمرہ تھا. تو اس میں ہم لوگ چائے پیتے تھے حرم سے فارغ ہو کے. تو وہاں چائے پینے کے بیٹھا تھا تو بصرے سے ایک مومن آ گیا، وہ بھی چائے پینے بیٹھ گیا. اب اس نے سیاہ محمد دیکھا تو بات چیت شروع کرنی، کہنے آپ سید ہیں. میں نے کہا جی. کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں. کہنے لگا میں بصرے سے آیا ہوں اور مجھے حج کے لیے جانا ہے. میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. کہنے لگا حج سے پہلے میں نے چاہا کہ مولا کی زیارت کر لوں، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مبارک کرے. کہنے میری خواہش ہے کہ میں یہاں سے کسی عالم کے ساتھ حج کرنے جاؤں. میں نے کہا عالم تو ماشاءاللہ یہاں پر کئی ہزار ہیں. کہنے میں سید عالم کے ساتھ جاتا ہوں. میں نے کہا سید عالم بھی ہزاروں ہیں. کہنے آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. مگر نہیں، آپ میرے ساتھ چل. اتنا اصرار کیا کہ میری دل کی تمنا پوری ہو گئی. اس بندے نے اپنی کار سے وہاں سے لے کے چلا سرزمین حجاز میں، سارے شہروں میں گھمایا، پھر حج کرایا، پھر واپس پہنچایا. اور یہ امام نے ایسے میرے حج کو قبول کیا کہ اس کے بعد
تقریباً ہر سال حج کی سعادت ملتی رہی. درود پڑھ لیں محمد علیہ. اس لیے وہ خود باب الحوائج ہیں اور جس دروازے سے ان کے پاس جائیں گے اس کا نام باب المراد ہے. مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو وہاں بار بار جانا نصیب کر. ائمہ طاہرین سے ہماری وابستگی اللہ کا ایک احسان ہے. اللہ کا ایک احسان ہے. ساتویں امام کی زندگی سخت زندگی ہے. جتنی آزادی کی زندگی چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی، اتنی ہی پابند سلاسل ساتویں امام کی زندگی. انقلابات ہیں زمانے کے. بنی عباس نے آل محمد کے نام پر حکومت چھینی بنی امیہ سے. یہ جو آپ آج کل دیکھتے ہیں بھائی سیاسی لوگ اپنے کچھ وعدے کرتے ہیں جھوٹے سچے، یہ پرانی نئی بات نہیں ہے. اسی دور سے چلی آ رہی کہ بنی عباس کھڑے ہو گئے کہ ہم بنی امیہ ظالم ہیں، ان سے حکومت چھینیں گے اور آل محمد کو پیش کر دیں گے. چونکہ آل محمد کی محبت دلوں میں ہمیشہ تھی، اس سے جوق در جوق لوگ ان کے ساتھ شامل ہو، پر بنی امیہ کو ہٹا کر بنی عباس کو لے آئے. جب لے آئے تو وہ لوگ سب کچھ بھول گئے. جیسے ہمارے الیکشن میں جو ابھی کینڈیڈیٹ کھڑے نا، جو آپ سے وعدے کریں گے تو ان سے دوبارہ آپ کی 5 سال بعد ہی ملاقات ہوگی. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. سوائے اس کے کہ ان میں کوئی خدا ترس ہو، کوئی مومن ہو، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو اور واقعی سچی بات کہنے والا ہو. تو جناب بنی عباس نے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہم آل محمد کی خدمت میں پیش کریں گے. تو چھٹے امام کا دور اسی آزادی سے گزرا کہ اس دور میں ایک چپ کشش چلی جا رہی تھی. اور جب وہ مستحکم ہو گئے تو چھٹے امام کے بعد ساتویں امام کے ساتھ یہ سلوک کہ پوری زندگی قید میں رکھا. تاریخ ہی کہتی ہے کہ جو سوانحات لکھی گئی ہے ساتویں امام کی، من سجن الی سجن، ایک قید خانے سے رہا ہوئے دوسرے قید خانے میں داخل کر دیا. عجیب و غریب بات تھی، عجیب و غریب بات. جن کے نام پر حکومت حاصل کی ان کو قید میں ڈال دیا. اور اس کی وجہ بھی عجیب لکھی گئی ہے. من سجن الی سجن کی وجہ بہت عجیب ہے. جب امام کو کسی قید خانے میں ڈالا جاتا تھا، دربان کو حکم ہوتا تھا کہ جتنا ہو سکے ان پر سختی کرنا. وہ حکم کے تحت سختی شروع کرتا تھا. لیکن جب دیکھتا تھا کہ بھئی یہ اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ اس کو عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں رحم آتا تھا کہ نہیں بھئی میں ان پر زیادہ سختی نہ کروں. جاسوس حاکم کو اطلاع دے دیتے تھے کہ اس دربان نے سختی میں کمی کر دی، یہاں سے ان کو منتقل کیا جائے. تو امام کو کسی اور جگہ منتقل کیا جاتا تھا. نئے دربان کو نئے آرڈر ہوتا تھا کہ جتنا ہو سکے سختی کر. اس لیے امام کی پوری زندگی من سجن الی سجن. مگر اس قید خانے میں بھی ایک عجیب داستان نظر آتی ہے. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. انتہائی ظالم حکام تھے ہمارے ائمہ کے دور کے، اور بدسرشت بھی، بدتینت بھی. بد کردار تو تھے ہی مگر بدتینت بھی تھے. قید خانے میں ڈال دیا امام کو. جب یہ خبر ملتی تھی کہ امام مصروف عبادت ہیں تو اس عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. عرب کی ایک بےہودہ سی خاتون کو قید خانے میں بھیج دیا کہ جاؤ امام سے باتیں کرو تاکہ امام جو عبادت کر رہے ہیں وہ کمی ہو جائے. پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام
قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، کیا لوگ حسد کرتے اس بات پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا؟ امام کہتے تھے یہ آیت در حقیقت ہماری شان میں ہے کہ بندگان خدا نے ہم سے حسد کی انتہا کر دی۔ مولا کہا کیوں غضب ہوا؟ حسد کی بنا پر۔ شہزادی گھر پر آگ لکڑی کیوں لائی گئی؟ حسد کی بنا پر۔ یہ جتنے مظالم حسد کی بنا پر، چونکہ جانتے تھے کہ اگر ہم ان کا آزاد چھوڑیں گے تو بندگان خدا کا رخ انہی کی طرف ہو جائے گا، اس بنا پر حسد کرتے تھے۔ تو خیر، تو اس حسد کی بنا پر اس نے خاتون کو ڈال دیا کہ جاؤ امام سے باتیں کرو۔ خاتون گئی، اس نے کہا دیکھا کہ امام تم مسلسل عبادت کر رہے، نمازوں پر نمازیں، رکوع سجود تشہد سلام، یہ وہ۔ کافی دیر انتظار کیا، جب تھوڑا وقفہ اس نے دیکھا تو امام کو سلام کیا۔ امام نے جواب سلام دیا، اس نے کہا مجھے بھیجا گیا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں۔ تو امام نے دست مبارک سے اشارہ کیا تو ہزاروں حوران بہشت نظر آئی اسے۔ امام نے اس خاتون سے کہا کہ تم دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ تو حوران بہشت نظر آ رہی۔ امام نے فرمایا کہ مجھے عبادت خدا سے اتنی فرصت نہیں کہ میں ان حوران بہشت سے بات کروں، تم سے کیا بات کروں؟ یہ عالم دیکھنا تھا، یہ اس پر ایسا تاثر قائم ہوا کہ اب منظر نہیں نظر آ تھا کہ آگے امام نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے وہ خاتون نماز پڑھ رہی۔ جب امام قرآن پڑھتے ہیں تو وہ خاتون قرآن پڑھتی ہے، جب امام تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت کرتی ہے، جب امام مناجات کرتے ہیں وہ مناجات کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے اگر غور کریں گے آپ، جناب یوسف علیہ السلام کے حالات میں بھی ایک خاتون کا تذکرہ ہے، اور جناب یوسف بھی اسی خاتون کی بنا پر قید خانے میں گئے۔ امام کے حالات میں بھی امام کے قید خانے میں خاتون کو بھیجا گیا۔ کتنا فرق ہے، یوسف کے حالات میں بھی ایک خاتون کا تذکرہ ہے۔ یوسف معصوم ہیں، عبادت گزار ہیں، مگر ان کی عبادت زلیخا کو عبادت کی طرف نہ لا سکی، مگر امام ہفتم کی عبادت اس خاتون کے عبادت کے طرف حصہ لے آئی کہ جیسے امام سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ کر رہی ہے، جیسے امام رکوع کر رہے ہیں وہ رکوع کر رہی ہے، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے یوسف کی عصمت اپنی ذات تک تھی، امام کی عصمت بندگان خدا کو کھینچ کر لے آنے والی۔ وہ یوسف کی عصمت ہے، یہ امام کی عصمت دلوں پر اثر ہے، انقلاب برپا کرنے والی ہے۔ بندگان خدا نہیں سمجھ سکتے جو آل محمد کا اللہ نے عظمت و جلالت عطا کی ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں ان آل محمد، اللہ نے آل محمد کو جو عظمت عطا کی ہے، لا یقاس بہم احد من هذه الامہ، دنیا کے کسی انسان امت کی صفت سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انسانی تاریخ کے بلند ترین ہستیاں ہیں۔ ایک دو باتیں اور کرتا پھر غور کیجئے گا۔ ملت جعفریہ کا ایک ایسا امتیاز ہے جس میں دنیا کی کوئی قوم، کوئی مذہب، کسی دین کا ماننے والا، مسلمانوں کوئی مسلک ہم سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جب برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا امتیاز ہے کہ ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک نبوت کا سلسلہ ہو، یا مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ جل فرج جل، امامت کا سلسلہ ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم شامل نہیں ہے۔ ایسے پاکیزہ، ایسے مطہر، ایسے منزہ، ایسے بے عیب افراد ہیں، قاتل قتل کر سکتا ہے، دامن پر دھبا نہیں تراش کر سکتا۔ امیر شام نے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امیر شام نے اعتراف کیا، واللہ ما وجدت فی الحسین نقصا، خدا کی قسم میں نے حسین میں کوئی کمزوری نہیں پائی۔
قاتل قتل کر رہا ہے، دامن پر دھبا نہیں تلاش کر سکتا۔ یہ امتیاز کسی قوم کو حاصل نہیں ہے، اسلام کے مکاتب میں کسی فرقے کو حاصل نہیں ہے، دنیا کے مذاہب میں کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کا احسان ہے ہم آل محمد کا چاہنے والوں کا، کہ ہمارے پورے سلسلے ہدایت میں، پوری تاریخ انسانی میں کوئی غیر معصوم ہمارے سلسلے ہدایت میں ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرا امتیاز بھی غور کیجئے گا، ہمارا دوسرا امتیاز یہ، ہم نے وفات پیغمبر کے بعد ہادی اسے مانا جسے اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا، اپنے گھر میں بھیجا، اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ ہاتھ علی کے ہیں ید اللہ کہلاتے ہیں، چہرہ علی کا ہے وجہ اللہ کہلاتا ہے، آنکھیں علی کی ہیں عین اللہ کہلاتی ہے، پہلو علی کا ہے جنب اللہ کہلاتا ہے، زبان علی کی ہے لسان اللہ کہلاتی ہے۔ بعض مورخین نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بہت سے معجزات دیے، مگر میں دو معجزے سب سے مقدم ہیں۔ ایک خاموش معجزہ ہے، ایک بولتا ہوا معجزہ ہے۔ خاموش معجزے کو قرآن کہتے ہیں، بولتے ہوئے معجزے کو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ برادران سنت کے ایک بہت ممتاز عالم دین ہے ابن ابی الحدید معتزلی، فرقہ معتزلہ کے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ لولا ابو طالب وابنہ لما مثل الدین شخصا فقاما، اگر ابو طالب اور ان کے فرزند علی دنیا میں نہ آتے آج اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ باپ ہے جس نے مکے کی زندگی میں سارے عالم عرب کے لوگوں سے مقابلہ کیا، اور بیٹا وہ ہے جسے پورے اسلام کی تاریخ کے ہر جنگ کے فاتح علی ابن ابی طالب کی ذات کرام۔ سرکار ابو طالب کی شان کے میں دو تین شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کینیڈا سے آ رہا تھا، لمبا سفر، میں نے کہا میں کیا کروں، چلو شعر لکھو، تو میں لکھا تھا منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، منفرد صاحب کردار ابو طالب تھے، کفر کے سامنے دیوار ابو طالب تھے۔ کفر کے سامنے دیوار ابو طالب تھے۔ جب تھے کچھ لوگ آپ سمجھتے ہیں، جب تھے کچھ لوگ پرستار منات و عزا، یہ بتوں کے نام ہے، جب تھے کچھ لوگ پرستار منات و عزا، دین احمد کے پرستار ابو طالب تھے۔ اور چونکہ پورے عالم عرب سے مقابلہ تھا تو بہت بہادری چاہیے تاکہ سب سے مقابلہ کریں، تو میں لکھا تھا کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، کیوں نہ ہوتے وہ شجاعان عرب سے بڑھ کر، والد حیدر کرار ابو طالب تھے۔ اور حیدر کرار کی منزل تو غیر معمولی منزل ہے نا۔ جب آج کا دن جو گزرا ہے آپ جانتے ہیں 24 رجب، فتح خیبر کی تاریخ، فتح خیبر کی تاریخ ہے نا، شب شہادت، اور دن جو گزرا ہے وہ فتح خیبر کا دن تھا۔ اور خیبر کا فتح ایک غیر معمولی ہے، اس لیے مولا کے القاب میں، اگرچہ مولا ہر اسلامی جنگ کے فاتح ہیں، مگر مولا کے القاب میں فاتح بدر نہیں آتا، فاتح احد نہیں آتا، فاتح خندق نہیں آتا، فاتح ذات السلاسل نہیں آتا، فاتح حنین نہیں آتا، کیا آتا ہے؟ فاتح خیبر۔ جب آپ کہیں گے فاتح خیبر تو سب سمجھ جائیں گے کوئی اور نہیں ہے، مولا کائنات کی ذات ہے۔ تو یہ خیبر کی فتح غیر معمولی فتح تھی، اور تاریخ میں ایک بات موجود ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد پورے عالم عرب میں یہ بات پہنچ گئی کہ اب اسلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے، یہودیوں کی طاقت کو بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا، آج بھی بڑی طاقت ہے ان کی، اور انشاءاللہ جس طرح کل فاتح خیبر نے اس وقت کے یہودیوں کی طاقت ختم کی، آج جو پردہ غیب میں ان کا نمائندہ موجود ہے، جب حکم الہی سے آئے گا تو وہ یہودیوں کی طاقت کا خاتمہ کرے گا، دجال کا قتل کرے گا، اور دنیا کے اندر عدل کے اس پرچم کو پھیلا دے گا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی عدل و انصاف سے پر کر دے گا اسے۔ کیسا انصاف ہوگا؟ اس کی ایک مثال مولا کی زندگی میں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، ایک درود پڑھ لے محمد علیہ وسلم۔ یہ بات تو سب کی بار بار سنی ہوئی نا کہ وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب ان کے انصاف کی مثال تو ظاہر ہے کہ مثال کہیں اور نہیں تلاش کریں، مولا کے بزم سے چلتے ہیں کہ مولا نے عدل کی کیسی تصویر پیش کی۔ تو آئیے سب ساتھ مل کر چلتے ہیں مسجد کوفہ میں، درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مسجد کوفہ کی زیارت بھی نصیب کرے، نجف کی بھی، کربلا کی بھی۔ تو مسجد کوفہ میں جائیں گے تو بہت سارے چبوترے بنے ہیں، ہر چبوترے میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک چبوترا جس کا نام ہے دکۃ القضاء، فیصلے کا چبوترا۔ 39 ممالک میں مولا کی حکومت تھی، اور وہ 39 ممالک کا سپریم کورٹ تھا۔ ہمارا سپریم کورٹ دیکھیے کہ اس پر کتنے کروڑ خرچ ہوتے ہیں، اور مولا کا سپریم کورٹ جو 39 ملکوں کا تھا، ایک چبوترا، سارے فیصلے وہیں ہو جاتے۔ بصرے کا کوئی مقدمہ ہے تو وہاں فیصلہ ہوگا، کوفے کوئی مقدمہ ہے تو وہاں فیصلہ ہوگا، یمن کا کوئی مقدمہ ہے تو وہاں فیصلہ ہوگا، دنیا کے دوسرے علاقوں کا مقدمہ ہو وہاں فیصلہ ہوگا۔ مولا بیٹھے چبوترے پر، ساتھ میں مولا کے انتہائی لائق شاگرد جناب ابن عباس بیٹھے ہیں۔ ابن عباس مولا کے چچزاد بھائی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور عالم اسلام میں ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ براہ سنت کی جو تفاسیر ہیں ان میں 70% تفسیر کا حصہ ابن عباس تک پہنچتا ہے۔ بہت لائق شاگرد تھے۔ مولا کی شہادت کے بعد ان سے کسی نے پوچھا، اے ابن عباس تم مولا کے شاگرد بھی ہو اور وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہو، اور لائق شاگرد اپنے استاد کی منزل کو خوب پہچانتا ہے، یہ بتاؤ تمہارا علم علی کے مقابلے میں کیسا ہے؟ کہنے کہ تم نے عجیب بات کہی ہے، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ اگر کوئی پیاسا پرندہ سمندر کے کنارے بیٹھے اور اس سے اپنی پیاس بجھائے تو جتنا پانی وہ پیے گا اس کا سمندر سے کیا مقابلہ؟ کہ لئے ابن عباس مقابلی گنجائش کہاں ہے؟ پیاسا پرندہ اپنی پیاس بجھانے کے چند قطرے پانی پیے گا، چاہے سمندر سے پیے، ندی سے پیے، تالاب سے پیے، تو پیاسا پرندہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے چند قطرے پانی پیے گا، اس چند قطرے پانی کا سمندر سے کیا مقابلہ؟ کہنے کہ بس میں وہ پیاسا پرندہ تھا جو علی کے پاس آیا، اور علی وہ سمندر ہے جو پوری کائنات کو فیض یاب کر رہا ہے۔ تو مولا کے ساتھ ابن عباس بیٹھے ہیں، مولا نے دیکھا کہ ایک چوٹی گزر رہی ہے جس میں دانے کا، جس کے منہ میں دانے کا چھلکا ہے، چوٹی گزر رہی ہے منہ میں دانے کا چھلکا۔ فرمایا ابن عباس اس چھلکے کیا قیمت؟ مولا اس کی کیا قیمت ہو سکتی؟ کوئی قیمت نہیں، بتاؤ کیا قیمت؟ جب کئی بار فرمایا تو ابن عباس کا مولا کوئی سکہ دنیا میں ایسا بنا نہیں ہے جس سے اس کی قیمت منائے گی، دانے کا وہ چھلکا جسے چونٹی اپنے منہ میں لے کے جائے اس کی کیا قیمت؟ جب بار بار انہوں نے یہ بات کہی کہ کوئی قیمت نہیں، تو مولا کیا فرماتے ہیں، اے ابن عباس اگر کوئی مجھ سے مطالبہ کرے کہ یا تو چوٹی کے منہ سے دانا چھین لیجئے یا حکومت چھوڑ دیجئے، میں حکومت چھوڑ دوں گا، چوٹی کے منہ سے دانا نہیں چھینوں گا، اس لیے کہ میں دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔
قائم آل محمد امام زمانہ جلا فرجہ شریف دور میں بھی انصاف کا پرچم ایسا بلند ہوگا کہ چوٹی کے منہ سے دانہ بھی نہیں چھینا جا سکتا. اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلہ کی تفسیر کیا ہے. پیغمبر نے بشارت دی ہے، تشریح کر دی ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے عمل سے. تو مولا کی بات آج دن میں خیبر کا دن تھا، اور خیبر کا مارکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک غیر معمولی مارکہ ہے. اقبال نے کہا ہے بڑھ کے خیبر سے ہی مارے کے دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہی مارے کے دین و وطن، آج دنیا میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. چونکہ حیدر کرار موجود ہو ہر مارکہ آسان ہے، جب حیدر نہیں ہے تو ہر مارکہ بہت مشکل ہے. تو خیبر کا مارکہ یہ وہ مارکہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے. کیا پیغام ہے بھائی جو آپ پڑھتے ہیں؟ ناد علیاً مظہر العجائب، اے پیغمبر علی کو پکاریے جو عجائب و غرائب کا مظہر ہے. چونکہ اس مارکے میں جب مارکہ ہوا ہے مولا کی آنکھوں میں تکلیف تھی، تو پیغمبر اپنے بزم کے لوگوں کو بھیجتے رہے. یہ لوگ جاتے رہے اور آتے رہے، بڑے ٹھاٹ سے جاتے تھے، سر جھکا کے واپس آ جاتے تھے. کئی دن یہی مارکہ چلتا رہا. اللہ نے کہا کہ ناد علیاً، اب بڑا علی کو. پیغمبر نے امیر المومنین کو بلوایا، آنکھوں میں لعاب دین لگایا، اس کے بعد بھیجا. علی چلے تو گویا فتح و نصرت ساتھ ساتھ چلے. وہاں مرحب کے مقابلے پر پہنچے. یہودیوں کا جو بہت بڑا بہادر تھا، جب مولا پہنچے اس نے ایک شعر پڑھا کہ میں مرحب ہوں جو اسلحے سے لیس ہو گیا ہے تمہارے ساتھ. تو مولا نے وہاں پر کیا پڑھا؟ انا الذی سمتنی ام حیدرہ، میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے. حیدر شیر نر کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن کو پچھاڑ کر ختم کر دیتے. یہ فرمایا اور اس پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ 2 ٹکڑے ہو گئے. اور اس کے بعد اس قلعے کو فتح کیا، اس دروازے کو ایک ہاتھ سے توڑ کر پھینک دیا جسے 40 آدمی مل کر کھولا کرتے تھے. یہ کون ہے؟ یہ حیدر کرار کی ذات گرامی. مولا کی ذات ایک غیر معمولی ذات ہے. اگرچہ اسلامی تاریخ میں جتنے مارکے ہیں سب میرے مولا نے سر کیے، مگر ایک مارکہ ایسا ہے جس میں 3500 کے لشکر کو مولا نے اکیلے شکست دی. لشکر کی تعداد 3500 اور مولا اکیلے، اور اس پورے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. آپ کسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو حضرت آدم سے لے کے آج تک انسانی تاریخ میں کوئی ایسا بہادر نہیں مل سکتا جس نے اکیلے 3500 کو لشکر کو شکست کھا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہو، سوائے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ کون سا مارکہ؟ یہ احد کا مارکہ. جنگ احد میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اے پیغمبر کے ساتھیوں اس وقت کو یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر چلے جا رہے تھے. ہے کتنے اچھے لوگ تھے، کتنے اچھے لوگ تھے. پیغمبر زخمی ہیں، بلا رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا ہے. تُسْعِدُونَ، پہاڑوں پر چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ بزم نشینان رسالت پیغمبر کے ساتھ ساری جنگوں میں شرکت کرتے تھے، اور پیغمبر کی زندگی میں دشمنوں سے بہت سے مارے گئے، 60 سے زیادہ مارے گئے. بعض غزوے کہلاتے ہیں جس میں حضور خود بھی گئے، بعض سریے کہے جاتے ہیں جس میں حضور نہیں گئے، اپنا نمائندہ بھیجا. ان کی مجموعی تعداد 60-62 ہے. اور ماشاءاللہ یہ بزم نشینان رسالت اکثر میں شرکت بھی کرتے تھے، مگر جناب بڑی محفوظ شرکت کرتے تھے، بڑی محفوظ شرکت، اتنی محفوظ کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا.
صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے چلے آتے تھے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا. بدر کا رجسٹر دیکھا، کوئی کارنامہ نہیں. احد کو دیکھا، پہاڑوں پر نظر آئے. خندق کو دیکھا، خیبر کو دیکھا، ذات السلاسل کو دیکھا، حنین کو دیکھا. لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہیں. تو اس وقت سب چلے گئے. پیغمبر نے دیکھا کہ سب چلے گئے. علی اکیلے ہیں. پوچھا علی تم کیوں نہیں گئے؟ پیغمبر نے بہت سوالات اس لیے بھی کیے کہ حقیقت سامنے آ جائے. پوچھا علی تم کیوں نہیں گئے؟ علی کے لیے جواب کی بڑی گنجائش تھی. کہہ سکتے تھے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے، وعدہ خلاف ہے کیسے کروں. یہ بھی فرما سکتے تھے علم بردار لشکر ہوں، میں کیسے چلا جاؤں. یہ بھی فرما سکتے تھے ہاشمی جوان ہوں، ہاشمی جوان میدان نہیں موڑتا. مگر علی چاہتے ہیں آج ایک فیصلہ کن بات ہو جائے. پیغمبر نے پوچھا علی تم کیوں نہیں گئے؟ فرمایا کفر تو بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر کی طرف چلا جاتا. گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کر گئے، میدان سے نہیں گئے، ایمان سے چلے گئے. علی اکیلے ہیں. دشمنوں کی تعداد کم سے کم 3,500، زیادہ بیان کی گئی 3,500. ہم سمجھ سکتے ہیں ایک آدمی اکیلا ہو، 10 آدمی تلوار لے کے حملہ کریں، مقابلہ کتنا دشوار ہوگا. 10 کی جگہ 100 ہو جائیں، 1000 ہو جائیں، یہاں 3,500 ہیں. ہر طرف سے حملہ ہو رہا، یہاں تک کہ جسم مبارک پر 90 زخم لگ گئے. یہ زخم کانٹوں کی سوئیوں کے نہیں تھے، تلوار کے زخم تھے. ایک تلوار یہاں لگ جائے اٹھنے کے قابل نہ رہے انسان. 90 زخم لگ گئے. تصور نہیں کیا جا سکتا کیا کیفیت ہوگی. مگر اس کے باوجود کیا کہنا شجاعت حیدری کا. کبھی دائیں طرف حملہ کیا، کبھی بائیں طرف حملہ کیا، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو گئے. جس طرف رخ کرتے تھے لاشیں گرنا شروع ہوتی تھی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. اب دشمن نے سوچا کہ اب تو علی کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، اب تو مقابلہ بہت آسان ہو جائے گا. مگر دشمن نہیں جانتا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ نہیں لڑتا ہے سپاہی. جب مومن بے تیغ لڑتا ہے تو جو کل ایمان ہے اس کی شان کیا ہوگی. تو علی نے آج لڑنے کا نیا انداز اختیار کیا. جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے فضا میں اچھال دیتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے. یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے. افلاک میں آواز بلند ہوئی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ساڑھے 3,000 کے لشکر کو ایسی شکست فاش دی، لاشوں پر لاشیں گر رہی ہے. سردار لشکر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، مکے کی طرف چلا. اس کے ساتھی نے کہا بھی ہم 3,500 ہیں، بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کہنے آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے، کوئی بچ نہیں سکے گا. شاعر نے ابھی تو کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیر. علی کی ضرب نہ ہوتی اسلام پھیل نہیں سکتا تھا، شبیر کا سجدہ نہ ہوتا تو اسلام بچ نہیں سکتا. آل محمد نعمت الہی تھے ہمارے لیے. انشاءاللہ آپ اور ہم سب جائیں گے نجف اشرف اور مولا کے روضے پر پہنچیں گے تو یہ زیارت بھی پڑھیں گے.
السلام علیک یا نعمت اللہ علی الابرار، اے مولا ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، وہ مولا جو تمام نیک بندوں کے لیے اللہ کی نعمت بن کر آئے، اور واقع نعمت ہے۔ آل محمد جیسی نعمت کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے میعاد محمد کے در سے وابستہ کر۔ اللہ اکبر، کتنی بے ثبات دنیا ہے، جن کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی، ان کا گلا کاٹتے وقت کسی کو رحم نہیں آیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ما منا الا مسموم و مقتول، ہم میں سے کوئی بھی کبھی موت سے دنیا سے نہیں گیا، یا تو تلوار سے قتل کیا گیا یا زہر سے شہید کیا گیا۔ آج جس کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، میرا مولا من سجن الی سجن، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں جائے، یہاں تک کہ آخری قید خانہ سندھ ابن شاہق کا تھا، جو ملعون اس قدر بے رحم تھا، اس قدر بے رحم تھا، امام کے کھانے پینے ہر چیز میں مداخلت کرتا تھا، زنجیروں میں باندھ کر رکھا تھا، اور اسی کھانے میں اسے زہر ملا کر امام کو شہید کر دیا۔ جب امام درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، امام کا جنازہ جسر بغداد پر رکھ دیا گیا، ایک عجیب اعلان کیا گیا، ایک مومن نے سنا تو اسے اعلان کیا ہذہ جنازہ طاہر ابن طاہر، یہ جنازہ ایک ایسی ذات کا ہے جو خود بھی پاک و پاکیزہ، اس کا باپ بھی پاک و پاکیزہ، اس کا خاصہ بھی پاک۔ سیر کاظمین میں حترت بنادی کرا دی گئی کہ ہمارا امام رخصت ہو گیا، ہر طرف سے لوگ سیاہ پرچم لے کر نکل آئے، واہ امامہ واہ کاظمہ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، ہر شخص آ رہا تھا، ہر شخص آ رہا تھا، امام کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا تھا، لاکھوں کا مجمع شہر بغداد میں جمع ہو گیا، امام کو بڑے اہتمام سے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ کے لیے امام حشتم علی رضا علیہ السلام آئے، اپنے بابا کی نماز پڑھی۔ میرا دل چاہتا عرض کروں اے میرے مولا امام رضا، آپ نے اپنے بابا کی نماز تو پڑھی، لیکن ذرا سوچئے کربلا کی سرزمین پر آپ کے جد حسین کا لاشا زمین گرد پر پڑا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، کیسا وقت ہوگا جب میرا امام صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا، کبھی اکبر جیسے جوان کا لاشا، کبھی قاسم جیسے نونہال کا لاشا، کبھی عباس کے لاشے پر پہنچتے ہیں، اور کبھی اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لاتے ہیں۔ صبح سے شام تک میرا امام لاشیں اٹھاتا رہا۔ 7ویں امام کا جنازہ بغداد میں لایا گیا، بغداد میں لایا گیا، لاکھوں کا مجمع تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ جب امام کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ جب جنازے کو قبرستان لے کر جاتے ہیں بہت آہستہ لے جانا ہوتا ہے کہ دیکھو کہیں ٹھوکر نہ لگنے پائے، جنازے کو گزر نہ پہنچنے پائے۔ جس پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ کسی جنازے کو ٹھوکر نہ لگنے پائے، اس پیغمبر کا نواسا کربلا کی زمین پر لاشا پڑا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ جنت البقیع سے فریاد کر رہی ہوگی ہائے میرا حسین، جسے چکی پیس کا ڈالا تھا، اس کا لاشا گورے غریبہ میں گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے قبر رسول رس گئی ہوگی، ہائے میرا حسین، جسے میں اپنے دوش پر بٹھاتا تھا، آج اس کا سر منہ کے نیزہ پر بلند ہے۔ عزیزان محترم، آپ آج تابوت اٹھائیں گے، امام ہفتم کا تابوت لائیے، اس
حسین